السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل 27 مارچ عمران خان صاحب سے پوری قوم امید میں تھی کہ جی وزیر اعظم عمران خان کوئی بہت بڑا سرپرائز دیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے اشتہارات بھی ٹی وی پہ استعمال کیے۔ حالانکہ جب اشتہارات یہ دوسرے گورنمنٹ کرتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری کیا باپ کا پیسہ ہے یہ میں دوہرا رہا ہوں ان کے الفاظ، یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تم اپنے اشتہار میں کیوں اس کو اپنے ذاتی اشتہار کے لیے کیوں کر رہے ہو۔ آج وہی وزیر اعظم، وہی عمران خان صاحب اپنی ذاتی اشتہار اور جو کل کی 27 کی جو جلسہ تھا اس کے لیے بڑے بڑے ٹی وی کو انہوں نے اشتہارات دیے ہیں۔ نہ صرف اشتہارات دیے ہیں بلکہ وہ جو جلسے اور جلوس کے حوالے سے جو بہت خطیر رقم استعمال ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اربوں میں ہے اور وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کل انہوں نے جلسہ کیا، اور اس سے پہلے بھی جو جلسے ہو رہے تھے وہ بھی غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا۔ 1 روپیہ ان کے اپنے لوگوں کا نہیں تھا، نہ عمران خان کا تھا، جو اہم ترین ذرائع بتا رہے ہیں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اور یہ جو بڑے بڑے اشتہارات دیے ہیں یہ سب گورنمنٹ کے نے پے کیا ہے، اور گورنمنٹ جب پے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عوام کے ٹیکس سے۔ اچھا چلے جی، بہت بڑی تعداد میں آپ نے بلایا لوگوں کو، میں اس بحث میں نہیں جاتا، حالانکہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ یہ چند تقریباً کوئی 35-30 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھا کہ جی لوگ جو سرپرائز کے لیے آئے ہوئے تھے، خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو وہاں سرپرائز کے لیے گئے تھے، لیکن عمران خان نے تو سرپرائز نہیں دیا۔ انہوں نے ایک خط جو ہے وہ نامعلوم خط جو ہے، جو کہ جس کے کانٹینٹ بھی وہ انہوں نے صحیح طور پر پیش نہیں کیے اور اس کو لائے نہیں، ایون کہ ان کے اپنے ایم این ایز اور کچھ اہم ترین منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام عمران خان نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز بھی تھی تو بھی اس کو یہ پراپر اس جگہ پہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کو کسی دوسرے فورم پہ جہاں نیشنل سیکورٹی کا کونسلز ہے وہاں لاتے۔ اور اگر واقعی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے کہ جس میں آپ کی حکومت کے لیے بین الاقوامی سازشیں ہوئی اور یہاں کے لوگوں نے، آپ نے یہاں کے اہم ترین اداروں پہ بھی الزام لگایا کہ یہاں کے اور ایون کہ جوڈیشری پہ آپ نے حملہ کیا کہ وہ نواز شریف نے اس کو بھی خرید لیا، کرنٹ جوڈیشری پہ۔ حالانکہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی جج کی بڑی تعریف کی اور جب اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، میرٹ پہ دیا، تو آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک نہیں کئی جج ہیں، میں نام لے سکتا ہوں۔ تو اس صورتحال میں آپ آج کے جو جج ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی میرٹ پہ آپ کا ریفرنس کیس جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے الیکشن کمیشن اور دوسری جگہوں سے آپ کی غلط چیزیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں مل رہی ہیں، اب ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، تو اب آپ ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور پھر بہت خطرناک بات آپ نے کی کہ جی جو آپ کی حکومت کو گرانے میں جو بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں اس کے تانے بانے ملک سے مل رہے ہیں، اور یہاں کون لوگ یہ کر رہے ہیں میں بتا دوں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے حوالہ دیا کہ ان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی حکومت سے ہٹانے کی، اسی طرح کی سازش یہاں پہ بھی میرے خلاف ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بین الاقوامی دنیا تھی تو اس کی کچھ وجوہات تھی، میں کلیئر کر دوں۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا اور اس کے لیے انہوں نے 2 ٹوک پوری دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے گھاس بھی کھانا پڑے، تو دنیا نے تو دشمن ہونا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ کے یونو میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بین الاقوامی دنیا کو للکارا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلامی سربراہوں کو یکجا کیا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم کام کرنے جا رہے تھے جس پہ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل اور بومیدین جو 3 مین اہم لوگ تھے، اور اس کے بعد پوری مسلم امہ تھی، ان میں سے ان تینوں لیڈروں کو مار دیا گیا۔ اور اس میں جو وہ بنانے جا رہے تھے وہ اسلامک بینک، یعنی جتنا بھی پیسہ یورپ میں، امریکہ میں یا دوسری جگہوں پہ ان کنٹریز کا ہے، جو مسلم کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن مسلم کنٹریز ہیں، جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، وہ سارا پیسہ اس اسلامک بینک میں، اور اسلامک بینک پر اپنے اسلامی ملکوں کے لیے اس بینک کو استعمال کیا جائے۔ بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا بڑی طاقتوں کو۔ تیسری طرف، چوتھی طرف یہ تھا کہ جو آپ کا اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، اسی طرح کانسٹیٹیوشن دیا انہوں نے، جاگیرداروں
کو کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، بہت بڑی انہوں نے ریولوشن دیا. اسی طرح 90,000 قیدی انہوں نے چھڑوائے، اور پھر آپ کے کئی ہزار مربع میل جو ہے انہوں نے بھارت کے قید سے نکالا. اور کئی ایسے ان کے اقدامات ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج تھا. وہ چین کو انہوں نے اپنا دوست بنایا. آپ کے یہ بھی بہت خطرناک بات ہوئی تھی جو چائنا کے ساتھ ان کے مراسم اور بہت مضبوط مراسم بنے. تو یہ وہ باتیں تھیں جس کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو کے تو دشمن نظر آئے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن بھائی آپ سے کیوں ناراض ہیں وہ؟ آپ نے ایسا کون سا 3.5 پونے 4 سال میں کام کر دیا ہے جو کہ آپ کے لحاظ سے انٹرنیشنل آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ سے ناراض ہو اور آپ کی حکومت گرانا چاہتی ہو؟ آپ نے کون سا کام کیا؟ بھائی آپ نے تو ان کے مفادات کے کام کیے ہیں. آپ نے سی پیک بند کروایا، آپ نے کشمیر جو ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی. ایک لوگ کہتے ہیں آپ نے کشمیر کا سودا کیا. آپ نے معیشت پوری ان کے حوالے کر دی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پورا حوالے کیا. کئی آپ نے پاکستان کے اہم ترین اثاثے ان کے حوالے کر دیے. تو آپ تو مسلسل ان کے مفادات کے لحاظ سے کام کر رہے تھے. آپ نے کون سا ان کو للکارا؟ اور جو آپ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ جی نہیں، وہ جو ایگریمنٹ تھا مشرف صاحب کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ زرداری صاحب کے دور میں بھی رہا، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی رہا، اور آپ کے دور میں بھی رہا. تو یہ آخر ایسا کیا ہے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت، میں تو انٹرنل ان کے کام ہی نہیں بتا رہا جو انہوں نے پاکستان میں جو انٹرنل کام کیا، میں تو وہ کام بتائیں جس کی بنیاد پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ان کا باضابطہ کلیش ہوا. تو ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے خلاف تھا. ضیاء الحق صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے خلاف تھا. آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جس کی بنیاد پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اہم ادارے جو ہیں اور پوری اپوزیشن اور یہ سارے ممبر جو ہیں آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو گویا یہ بات سامنے آ گئی کہ ایز اے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ عدم اعتماد کو فیس کرنے سے بھاگ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ عدم اعتماد کے بعد آپ جب اپوزیشن میں جائیں گے اور جنرل الیکشن ہوگا تو عوام کو کیا بتائیں گے؟ آپ نے کوشش کی کہ آپ سیاسی شہید ہوں، لیکن یہاں کے اداروں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی مارشل لا نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں. تو چنانچہ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل سازش کے ذریعے لوگوں کا دل مول لیں. آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، میری بات سنیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا آئین 2A اور 227 یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس قلم میں اختیار ہے، آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. تو پھر کون سا اسلام پھیلانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ وزیر اعظم، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب میں آؤں گا، جو آپ نے 2018 میں کہا تھا کہ میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا، میں آؤں گا تو اسلامی نظام، میں آؤں گا تو آپ کا مدینے کی ریاست، میں آؤں گا تو حقوق اللہ، میں آؤں گا تو صرف اللہ، میں آؤں گا تو اسلامی فلاحی، میں آؤں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے لحاظ. ارے بھیا آپ ہیں وزیر اعظم، کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ سارے اختیارات ادارے آپ کے نیچے 4.25 سال؟ تو اب کون سا آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں آؤں گا؟ آپ تو ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ میں زیادہ اس بحث میں نہیں جاتا، صرف ایک بات بتا دوں. اگر آپ بہت ہی اسلامی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بھائی ایک جنبش قلم سے سود کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیں. یہ تو بہت بڑی لڑائی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ، اور رسول نے کہا یہ میرے سے جنگ ہے، تو آپ یہ کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدم اعتماد میں آپ کو یقینی شکست ہے، عدالتوں میں قانونی لیول پر آپ کو یقینی شکست ہے، اور آپ کے کئی اہم کیسز انکلوڈنگ فورن فنڈنگ کھلے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے شکست کھانا ہے، اور پھر یہ آگے چل کے الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن میں آپ کی یہ سب باتیں بھی ساری سامنے آئیں گی جو ابھی چھپی ہوئی ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سازش کر کے عوام کی جو ہے وہ محبت لے لیں، اسلامی ذہن کے لوگوں کی محبت لے لیں. لیکن اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم
قومی سلامتی کے کسی اہم مسئلے پہ اس خط میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں جناب کہ بہت ہی اہم تھریٹس ہے معذرت کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ اس کو آپ پبلک میں جا کے ڈسکس کر رہے ہیں. مثلا کیا میسج دے رہے ہیں کہ میرے پاس جو راز ہے ایز اے وزیر اعظم میں جب چاہوں گا ڈسکلوز کر دوں گا. یہی میسج دیا آپ نے لوگوں کو، اور آپ نے کہا ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے. بھائی انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ کیوں آپ کی حکومت کو گرائیں؟ کیا ایسا کام کیا ہے؟ وہی امریکہ جو کل تک آپ ورلڈ کپ جیت کے کہہ رہے تھے دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ گیا. صرف ٹرمپ تھا، ٹرمپ ہٹا ہے. اب امریکن پالیسی تو وہی ہوتی ہے چاہے اوپر سے کوئی بھی ہٹ جائے. ٹرمپ ہٹا، جو بائیڈن آیا، اس کی پالیسی پاکستان کے ساتھ وہی ہے. ہاں آپ کے ساتھ پرسنل اس کی رفٹ ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو لفٹ نہیں کراتا. ٹرمپ آپ کو اکیلے لے کے بیٹھتے رہے، بڑے وعدے وہ کیے گئے، دونوں کا انداز الگ ہے. اس بنیاد پہ آپ پاکستان کو چائنا کی جھولی میں ڈال دیں یا رشیا کی جھولی میں ڈال دیں. مثلا یہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت تباہ حال ہے اور پوری دنیا آئسولیشن کا شکار ہے، اور آپ نے ایک نیا پنڈورا کھول دیا ہے. حالانکہ یہ آپ کا جو رونا تھا وہ ٹھس ہو گیا. یہ جو آپ کا سازش کا رونا تھا یہ ٹھس ہو گیا. کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا، کسی نے اس پہ اعتبار نہیں کیا. آپ مکمل طور پر آپ کی یہ کوشش ناکام ہو گئی. آپ چاہے اداروں پہ الزام دیں، چاہے ممبرز پہ الزام دیں، چاہے آپ اپوزیشن کے لوگوں پہ الزام دیں، سب کو غدار بنا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو آپ کو فیس کرنا ہے. 172 ووٹ اگر اپوزیشن لے آئی تو پھر آپ کو وزارت عظمیٰ چھوڑنا ہے. یہ کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو یہ بہت بڑا ایک، میں تو اس کو ڈرامہ ہی کہوں گا، جو آپ نے لوگوں کا، میں سرپرائز دوں گا اور آخری میں صرف 10 منٹ میں آپ نے ایک طرف تو انہی لوگوں کو جن کو گالیاں دیں، آپ نے دھمکیاں دیں، ان کی ذاتیات پہ حملہ کیا، ان سے التجا بھی کر رہے ہیں کہ مجھے آ کے ووٹ دو، اور دوسری طرف یہ آپ نے خط کا حوالہ دے دیا. اور خط کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ایک مذاق بنا دیا اس اہم ترین عہدے کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. آپ عمران خان ہیں، لیکن جب آپ اس عہدے پہ ہیں تو وزیر اعظم ہیں، تو دنیا میں تماشا بن گیا. کوئی ہنس رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا، کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. میں آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. آپ نے اس اہم ترین پوزیشن کو بے توقیر کیا. تو چنانچہ یہ صورتحال بالکل اب قریب آ چکی ہے، آپ کو فیس کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور اطلاع دیتا ہوں، اب تمام لوگوں کو یاد رکھیے کہ جیسے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی 3-4 افراد کی گرفتاری بہت بالکل قریب ہے. اب تو عدم اعتماد پنجاب میں بھی آ گئی، جسے آپ توڑنا چاہ رہے تھے، عدم اعتماد ڈال دیا گیا وہاں. اب آپ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں توڑ سکتے ہیں. میں اس پہ مزید آپ کو ویلاگ دوں گا، بہت اہم ویلاگ. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں شیخ رشید بزدار صاحب اور اس کے علاوہ ایک خاتون ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری حکومت کے فوراً بعد ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو بہت اہم خبر دے رہا ہوں، اور ان کے اوپر بڑے اہم کیسز ہیں. بزدار صاحب کے حوالے سے ریلیشن میں جو اپوزیشن اب تو سوالات اٹھا رہی ہے، مریم بھی اٹھا رہی ہیں، آپ کے بلاول بھی اٹھا رہے ہیں. میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون سمیت 3 مزید افراد فوری گرفتاری ان کے ہونے کے چانسز ہیں. ان میں پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، عمران خان بھی شامل ہے. یاد رکھیے گا، کوئی بخشے گا نہیں. جس طرح آپ نے نہیں کسی کو چھوڑا، آپ نے سیاسی انتقام لیا، وہ تو احتسابی عمل کریں گے جو میں نے سنا ہے. اگر انہوں نے انتقامی کارروائی کی تو ہم اپوز کریں گے، کوئی انتقامی. اسی طرح بزدار صاحب کے ہاتھوں سے بہت کام ہوئے ہیں، فائدے دوسروں کو گئے ہیں، لیکن وہ استعمال ہوئے ہیں، تو وہ بھی گرفتار ہوں گے. تو پھر وعدہ معاف بنے، ایک خاتون بھی گرفتار ہوں گی جو کہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی، تو بہت کچھ نکلے گا. میں خاتون کا نام نہیں بتانا چاہتا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.